السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کعبہ کے طواف کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل حجر اسود کی اپوزٹ سائڈ پہ سبز کلر کی لائٹیں ہیں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ بالکل اس کی سیدھ میں حجر اسود ہے۔ تو حجر اسود کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے جو کونا ہے، یہ پہلا کونا ہے ہمارا، تو اس کے بالکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ پہلے کونے سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی دائیں جانب، یعنی آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو تو دائیں جانب آپ نے چلنا ہے۔ یہ جس طرف آگے مقام ابراہیم بھی آپ کو نظر آ جائے گا، یہ آگے مقام ابراہیم ہے زرد کلر کا، بالکل یعنی مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی ہے، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے یہ والا۔ تو اس طرف آپ نے چلنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، مختلف دعائیں آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی مخصوص دعا نہیں ہے ما سوائے صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ وہاں جب رکن یمانی آئے گا وہاں پہ میں بتاؤں گا کون سی دعا ہے۔ تو یہاں پہ آپ چلتے چلتے جب یہ دوسرے کونے تک پہنچیں گے، پہلے کونے سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا جہاں پہ حجر اسود تھا، تو دوسرے کونے پہ پہنچ کے یہاں پہ آپ کو ایک دیوار سی آئے گی، یہ مقام ابراہیم ہے۔ اب قریب سے میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں، یہ مقام ابراہیم ہے اور اس میں ایک نشانات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے۔ یاد رکھیے لوگ اس کو بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں، چھونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا یہ مشروع نہیں ہے۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے یہاں ڈی شکل کی ایک دیوار سی آئے گی، یعنی یہ دوسرے کونے سے لے کر کے تیسرے کونے تک، یہ حتیم ہے۔ حتیم کعبہ کا حصہ ہے، یعنی اس کے اندر نماز ادا کرنا گویا کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کے مترادف ہے، لیکن طواف کے دوران اس کے اندر نہیں جانا، چونکہ طواف کعبہ کے باہر کا ہے، اندر جائیں گے تو آپ کے طواف کے چکر میں انقطاع آ جائے گا، وہ چکر دوبارہ سے آپ کو پھر سٹارٹ لینا پڑے گا۔ اس لیے یہاں سے چلتے ہوئے آپ باہر سے ہوتے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں، اور کوئی بھی دعا یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر یہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے ساتھ استغفار کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور مختلف دعائیں جو ہیں وہ آپ ان کا ورد کرتے ہوئے یہاں چلتے جائیں۔ اور یاد رکھیں پہلے 3 چکر اگر ہو سکے تو با کر کے لگائیں، یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو سینہ تان کر کے تھوڑی سی چلنے میں جس طرح پہلوان چلتے ہیں نا، اس طریقے کے ساتھ چہل کریں، اور آخری جو 4 چکر ہیں وہ آہستہ سے کریں، ٹھہر ٹھہر کے۔ یہ ہے وہ حتیم جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ اس کے اندر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ پوری ڈی شکل ہے یہاں پہ، یعنی حجر اسود کا پہلا کونا تھا، اس کے بعد دوسرے کونے سے لے کر کے تیسرے کونے کے بیچ میں جو ہے، یعنی اس دیوار کے سائڈ پہ یہاں پہ ڈی شکل کے جو دیوار ہے اس کے اندر جگہ ہے نماز کی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی دعا جو ہے آپ کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ عربی زبان میں ہی دعائیں کریں، آپ اردو زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور طواف کے لیے یاد رکھیے کہ باوضو حالت میں رہنا چاہیے، باوضو، چونکہ طواف نماز ہی کی طرح کا ہے، بس فرق یہ اتنا ہے کہ نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، طواف کے دوران آپ ضرورت کے تحت بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں لوگ جو ہے دیوار کو پکڑ کے دعا بھی کرتے ہیں، تو کوئی اس میں خاص ممانعت نہیں ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ دکم پیل سے بچنا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ دکم پیل نہ ہو تو آپ یہاں پہ اس کو ہاتھ لگا دیوار کو پکڑ کے دعا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہاں جب آپ چوتھے خانے پہ پہنچیں گے، کونے پہ، تو یہاں چوتھے خانے پہ رکن یمانی ہے، اور رکن یمانی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بالکل اوپر لکھائی تو نہیں کی ہوئی، لیکن بارڈر سا ایک بنا ہوا ہے، بارڈر نما ایک ڈیزائن سے بنا ہوا ہے زرد کلر کا، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ باقی کونے جتنے بھی ہیں، باقی 3 کونے خالی ہیں، ایک پہلا کونا جو تھا اس میں اللہ اکبر لکھا ہوا تھا، اور یہ جو تیسرا کونا ہے رکن یمانی والا یہاں، تو یہاں پہ جو پتھر ہے رکن یمانی یہ بالکل سیدھا سا ہے، اس کے اوپر کوئی سٹیل وغیرہ نہیں ہے، کوئی خانہ سا نہیں بنا ہوا، تو یہاں پہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے، بشرط یہ کہ وہاں پر بھی دکم پیل نہ ہو۔ تو یہاں پر بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ اس کو بوسہ دینا نہیں بلکہ ہاتھ لگانا ہے، استلام کرنا ہے۔
اس کو استلام کرنے کے بعد یہاں سے لے کر کے حجر اسود تک، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ جو آخری ہمارا دیوار ہے کعبہ کی، اس کے بیچ میں ہم نے دعا پڑھنی ہے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بار بار یہی دعا پڑھیں وہاں پہنچنے تک۔ حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں پھر دوسرے چکر کے لیے ہم نے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نے دوسرا چکر سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، 7واں چکر جو ہی مکمل ہو پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اس طرح ہمارے یہ طواف مکمل ہو گیا۔ اب اگلا کام ہے کہ طواف کی 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر۔ تو مقام ابراہیم جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں اگر رش ہے تو پھر پیچھے ایک جگہ بنی ہوتی ہے، بالکل اسی کی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں اپوزٹ جگہ پہ، وہاں پہ نماز کے لیے جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ 2 رکعتیں نماز ادا کرنی ہے۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہوں گی، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں آپ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف جائیں سعی کے لیے۔ تو سعی کا طریقہ کار نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔